حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. اور الحمدللہ یہ میرا مرید بن کے قبر میں جائے گا، قادری بن کے قبر میں جائے گا، اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا. خدا تبارک و تعالی جل شانہ لاحقین کو صبر عطا فرما دیں. حضرات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سلسلے ہی کی برکتیں غوث لجپال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے. اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے. کل اگر اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے یہ الحمدللہ میرا مرید بن گیا ہے. اور الحمدللہ ظاہری طور پر میں اپنے مرید کو اس حالت میں کہ بے شک یہ مردہ ہے لیکن یہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے، کون جنازہ میں آیا ہے یہ بھی جان رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے پیش نظر. اور جب ہم اس کی قبر پہ جائیں گے اور قبر سے واپس آئیں گے تو قبروں کی آہٹ کو بھی یہ محسوس کرے گا حدیث پاک کے زمرے میں. اور الحمدللہ یہاں تک کہ اگر قبر پر ایک چڑیا بھی بیٹھتی ہے تو قبر والے کو اس کے بیٹھنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے میری قبر میں پر چڑیا بیٹھی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پھر غوث لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ سے اس کی قبر و حشر. یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ مردوں کو بھی معاف نہ کرنے والی قوم ہے. یہ چھوٹا قادری تھا، اس نے کفن کھول کے بیت لینے میں ہی عافیت سمجھی کہ جتنا ملنا ہے یہیں سے مل جائے. ایک بڑے قادری صاحب ہیں حضرت ڈاکٹر پروفیسر علامہ طاہر القادری، ان کا بھی ایک مرید فوت ہو گیا. ان کا مرید فوت ہوا، وہ دفنانے کے لیے آئے. پہلے تو دفن کرتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے کفن پہ جو انگلی سے لکھ سکے بیچارے وہ لکھائی کرائی، اسے دفنا دیا. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، لوگوں سے کہنے لگے تم سارے چلے جاؤ، میں باقی رہوں گا اور یہ مفتی صاحب یہاں باقی رہیں گے، ہمارا کام ابھی باقی ہے. اسی مردے نو توڑ چھڑ کے آنا ہے. وہ کسی کے گھر میں میت ہو گئی، مولوی صاحب نے کھانے کا ڈھونگ رچانے کے لیے آ کر اس کی بیوی سے کہا تیرے خاوند میرے خواب میں آئے تھے، سر سے بھی ننگے تھے، جسم سے بھی ننگے تھے، پاؤں سے بھی ننگے تھے، اور سردی میں کانپ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے مولانا صاحب ہمارے گھر جانا، میری زوجہ محترمہ سے کہنا وہ ایک عمامہ شریف اور ایک سوٹ اور جرابیں، جوتی، جیکٹ، جرسی، سردی کا سارا سامان وہ ہم تک پہنچانا، لے کر آنا. وہ عورت کہیں پڑھی لکھی تھی بیچاری کو قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا ہوگا، مولویوں سے آنکھ بچا کر یہ کہاں پڑھنے دیتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہمارے حضرت کی ملفوظات پڑھو اور برباد ہو جاؤ، قرآن کے نزدیک نہ لگنا. اس نے جوتی اتاری، مولوی صاحب کے سر میں 4 ماری. بی بی ایک ہی کیتا ہی. اس نے کہا میں نے تو اپنے خاوند کی وصیت پہ عمل کیا، آپ کو خواب میں رات آئے تھے، مجھے فجر کے بعد آئے تھے، اور کہہ رہے تھے مولوی تیرے پاس آئے گا، مانگنے کا ڈھونگ کرے گا، وہ جھوٹ بولتا ہے، 4 جوتیاں مارنا. اب بھاگتا ہوا کہنے لگا تیرا خاوند بڑا خراب آدمی ہے، مجھے اور بات کہہ کے جاتا ہے، تجھے اور بات کہہ کے جاتا ہے. یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں، یہ میت کے نام پر وہ اعمال اسلام کے چولے میں چھپا کر رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں.
قادری صاحب کہتے ہیں چلے جاؤ، اب میں اور مفتی صاحب باقی رہیں گے اور ہم نے یہاں پر وہ کام کرنے ہیں، ہمارے وہ کام باقی ہیں بھی۔ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، قادری صاحب مفتی صاحب کہتے ہیں اذان دو، وہ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں۔ بتائیے کیا محمد کریم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کرنے کے بعد فاطمہ کی ماما پر حسنین کی نانی کی قبر پہ اذان دلوائی؟ اپنی بیٹیوں کو دفن کرنے کے بعد مصطفیٰ نے قبر پہ اذان دی یا بلال سے کہہ کر اذان دلوائی؟ پیارے حبیب کے لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضہ فوت ہوئے، محمد کریم نے بیٹے ابراہیم کو دفن کر کے اذان دلوائی؟ چچا حمزہ کی شہادت پہ اذان دلوائی؟ اگر دلوائی تو دکھائیے محمد کریم کی حدیث کہاں ہے، اور اگر نہیں دلوائی، یہ آج تم نے عمل شروع کیا ہے تو یہ عمل بدعت ہے، اسلام کے نام پر پیٹ بھرنے کا دھندے کا آغاز کیا ہے۔ اذان میں کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز پڑھو۔ آپ قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دے کے مردے کو پیغام دے رہے ہو کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اگر اس نے زندگی میں نمازیں پڑھی تو اب قبر پہ کھڑے ہو کے حی علی الصلاۃ کہنے کی ضرورت باقی؟ اذان دیتے ہیں، اذان دینے کے بعد پھر کہتے ہیں چلے جاؤ، منکر نکیر آنے والے ہیں، اب ہم نے منکر نکیر کا سارا حساب و کتاب اس کی مدد کرنی ہے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں بوٹی لانی ہے۔ بوٹی سمجھتے ہو نا؟ میٹرک کے لڑکے سمجھتے ہوں گے، امتحان دینے جاتے ہیں تو گھر سے سوال حل کر کے چھپا کے لے جاتے ہیں کہ نگران کی نظر بچا کے وہاں سے نکال کے اوریجنل پیپر پہ لکھ کے دے دیں گے، آگے بوٹی لگ جائے گی۔ یہ نگران کو پیسے لگا کر کہتے ہیں تو باہر نکل جا، میٹرک کے طلبہ بوٹی لگا کے پرچے میں پاس ہو جائیں گے۔ قادری صاحب سمجھے کہ میں باہر کھلو کے بوٹی لوا دوں گا، اسے کہہ رہے ہیں یا ولد کہ لا الہ الا اللہ، پڑھ محمد رسول اللہ۔ یہ سوال کرنے والے آئے ہیں کہ ربی اللہ، کہ دینی الاسلام، کہ ان کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باہر کھڑے ہو کے اس کو سوالوں کا جواب یاد کرا رہے۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن آمين محمد المصطفى آمين ومعرفته وزيارته ومعرفته يا الله آمين آمين